آج بیچ میں روایتیں ہم سنتے ہیں فاعف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ ویسے ایمانداری سے بتائیے، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے نا کہ شاید داڑھی سے انسان کی خوبصورتی ختم ہو جاتی، ایسا ہی ہے؟ بولے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بس شادی کے بعد رکھیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے جن کی داڑیاں ہیں ان کی شادی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی فضل سے 2 3 ہوتی ہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ اور کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے بس جی بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کسی عالم کو کہ منہ کے بل گرا ہو، کچھ سے داڑھی سنبھالی نہیں گئی؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ خوبصورتی کس بات میں ہے؟ میں صرف جھلک دینا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا، وہ یوسف علیہ السلام، کہتے ہیں وہ کچھ خوبصورت بھی تھے خوبصورت۔ آپ تو ناراضی ہو گئے، جواب نہیں دے رہے۔ خوبصورت تھے، کتنے خوبصورت؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ مصر کی شہزادیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کی داڑھی تو تھی نا، دیکھتی ہی رہ گئی اور کیا کر بیٹھی؟ بولے، انگلیاں کاٹ لی۔ داڑھی کو دیکھ کر حسن اتنا تھا کہ انگلیاں کاٹ لی۔ سچ بتائیے، کسی کتاب میں آپ نے پڑھا یا لکھا ہو کہ کسی میرے بھائی جو بھولا ہوا ہے اس کی شیو کو دیکھ کے کسی عورت نے ناخن بھی کاٹا ہو؟ تو حسن کس میں ہوا؟ بولیے۔ اور عورتوں نے کیا کہا؟ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر نہیں ہے، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ لگتا ہے۔ تو یہ فرشتہ صرف انسان بننے کے لیے اس کو رکھنا ہی پڑے گا۔ اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ، پنجابی سمجھتے ہیں آپ بھائی؟ اگر اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا جائے تو کیا بنے گا؟ میں زیادہ شراب نہیں، یہ بندہ تو نہیں لگتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ یہ کون ہے جو فرشتے کو پسند نہیں کرتا؟ وہ نورانی مخلوق۔ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، اگر یہ خوبصورتی کو زائل کرنے والی چیز ہوتی تو محمد مصطفیٰ کے چہرے مبارک پہ اللہ ناز جاتے۔ جو آج چند چھٹانگ کے بال اٹھا کے چلنے میں عار محسوس کرتا ہے، وہ میرا بھائی قیامت کو گناہوں کی گٹریاں اٹھا کے پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ چلو میں ایک اور بات پوچھ لیتا ہوں، آپ میں سے شادی شدہ کون کون ہے؟ سوالات سے کچھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھو ایک ساتھ میں ہاتھ کھڑا کیا، باقی سب ایسے ہی۔ جب شادی کا وقت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں شوفہ اسلامیہ، لوگ دیکھنے آتے ہیں نا کہ کون ہے کہ جو ہمارا داماد بنے گا، تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ ہی دیکھتے ہیں نا۔ یا کسی نے کہا ہو کہ میرے منگیتر کا ٹخنا بڑا خوبصورت ہے، کسی نے کہا کبھی؟ چہرہ ہی مجمل حسن ہے نا۔ میرے بھائی آج کسی نے ایک بیٹی کا نکاح دینا ہو تو وہ چہرہ دیکھ کے دیتا ہے۔ اور اگر ترمذی کی روایت کو صحیح مان کے کہہ دیا جائے، قیامت کو جس نے 72 حوریں دینی ہیں وہ بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا؟ سوچئے، آج معمولی سکول بھی ہوتا ہے، بیج لگاتا ہے، انتخابی نشان بھی ہوتا ہے نا لوگوں کا، بیج ہوتا ہے، آئی ڈی کارڈ چیک کرتے ہیں۔ اگر جنت میں جاتے وقت یہ آئی ڈی کارڈ چیک ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور کچھ میرے بھائی اس سے زیادہ بھول میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ تو بھولے ہوئے ہیں وہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں۔
اور کچھ معمولی سے بال جب آ جائیں کہتے ہیں داڑھی ہے. اور میں تو حیران ہوا اپنے اس بھائی کی بات پہ، کیونکہ ہم تو سب کی عزت ہی کرتے ہیں. لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے، یہ مسکراتے جنت میں چلے جائیں. ہماری تو یہ خواہش ہے. پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہتا ہے داڑھی ہے. داڑھی یہ کیسے؟ کہتے ہیں اس کو خشخاشی داڑھی کہتے ہیں. بھائی میں نے تو پہلی مرتبہ یہ قسم سنی ہے، علماء نے تو ایسا نہیں نقل کیا. چلو اس بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں. لیلۃ القدر کے بارے میں جانتے ہیں بھائی؟ کب آتی ہے؟ شوال میں کہ رجب میں؟ رمضان میں آتی ہے. اچھا، تو جب لیلۃ القدر کی رات کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یعنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. کون ترجمہ کرے گا؟ ترجمہ کسی کو یاد نہیں؟ جی میرے بھائی. معاف کر، اللہ آپ کو عزت سے نوازے. مجھے بھی معاف کر دے. کیا بولے؟ کیا معاف کر دے؟ گناہوں کو. سارے گناہوں کو کہ تھوڑے سے گناہوں کو؟ پھر بولیے. سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. کہتے ہیں یہ روایت ترمذی کی ہے اور اس کی راویہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور امام البانی نے بھی اس کو حسن کہا ہے. سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ تھوڑے سے؟ فعفو کا مطلب کیا کرتے ہیں؟ سارے گناہوں کو معاف کر دیں. چلو میں پوچھ لیتا ہوں، ممکن ہے آپ نے سنا ہو کسی اعتکاف میں بیٹھنے، معتکف میں بیٹھنے والے کو، یا اللہ اگر 10 من گناہ ہیں تو 5 من معاف کر دے اور 5 من رہنے دے. کبھی سنا ہے ایسے آپ نے؟ سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. فعفو کا لفظ سارے گناہوں کی معافی. اور اگر 22 روایتوں میں یہ لفظ آ جائے فعفو اللحا، داڑھی کو معاف کر دو، ساری کو کہ تھوڑی کو؟ اب جواب نہیں آئے گا. بولیں. میری اور آپ کی بات میں تو تناقض ہو سکتا ہے، سرتاج رسول کی زبان میں تناقض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں بھی سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور جب داڑھی کے لفظ آئے اور صحیح بخاری کی روایت ہو، یہ تو ترمذی کی ہے، تو فعفو اللحا، داڑھی کو معاف ساری کو ہی کرنا چاہیے کہ تھوڑی کو؟ بتائیے پھر کون ہے میرا وہ پیارا بھائی جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں داڑھی کو معاف کر دوں گا؟ دیکھتے ہیں ان احادیث کا اثر کتنا ہوا. توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا. کون ہے ساتھی جو شیطان کے ناک پہ اپنی ایڑی لگاتا ہے؟ جن کی ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو ان سے گزارش کر رہے ہیں نا، ان سے محبت کے ساتھ گزارش کر رہے ہیں نا جو بھول گئے ہیں. کون کون ساتھی ہاتھ تو کھڑا کرے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم.